إن الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا ملعونة وطالبها كلاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. یہ دنیا عارضی اور فانی ہے. اس دنیا سے دل لگانے سے انسان کو نقصان ہی پہنچ سکتا ہے، فائدہ کبھی بھی نہیں. قرآن نے فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. یہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے میرے نبی آپ انہیں بتا دیں کہ یہ بہت تھوڑا سا ہے اور قلیل ہے اور فانی ہے اور ختم ہونے والا ہے. الدنیا لا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ. میرے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کے سامان کا، اس دنیا کی چیزوں کا اور دنیا کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں تو مچھر تو دور کے بعد مچھر کے پر کی میرے نبی نے بات فرمائی، تو پھر ہم اس دنیا سے کیوں دل لگائیں؟ اس لیے اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. میرے نبی آپ انہیں قرآن بتا دو کہ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے. لعب، یہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا معصوم 2 سے 3 سال کا، وہ کھیلتا ہے اور کھیل کا اس کو نہیں پتہ ہوتا. ولہو، پھر ایسی کھیل جس کا پتہ چلے، ایسا کھیل جس کا اس کو پتہ چلے کہ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں یا بنٹے کھیل رہا ہوں. پھر قرآن نے فرمایا وزینۃ، پھر اللہ اس کو اور بڑا کر دیتا ہے، خوبصورت چہرہ بنا دیتا ہے اور پھر اپنے آپ پر پاؤڈر، خوشبو، کریم، ہر چیز لگاتا رہے گا کہ میں اور خوبصورت بنوں اور خوبصورت بنوں اور خوبصورت بنوں. وزینہ، پھر فرمایا وتفاخر، پھر اللہ اس کو جوانی دے دیتا ہے، اور ایسی جوانی کہ وہ تان کے کہتا ہے اے تم کون ہو، میرے ساتھ آجا مقابلہ کرو. پھر اللہ کہتے ہیں اس کے بعد وتکاثر فی الاموال والاولاد. جب بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے میں 2 چیزوں کی حرص ہوتی ہے. یاد رکھے، یہ قرآن نے کہا ہے 2 چیزوں کی حرص ہوتی ہے، ایک اولاد کی حرص، ایک مال کی حرص ہوتی ہے. بڑھاپے میں یہ 2 چیزیں اگر جس آدمی کو محبت نہیں ہے، اللہ کی قسم اس دنیا کا ولی ہے. اولاد سے محبت بھی فطرتی ہے، مال سے محبت بھی فطرتی ہے، لیکن اس سے جب محبت تجاوز کرے یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. قرآن نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش، مال بھی تمہارے لیے آزمائش، ہر چیز یہ دنیا کا ساز و سامان سب آزمائش ہے. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کچھ فرمائی. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ خطرہ ہے وہن کا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، موت سے ڈرنا
موت سے ڈرنا اور دنیا سے محبت، یہ مسلمان کے اندر میں جب آ جاتی ہے نا، موت سے محبت نہ ہو، موت سے محبت نہ ہو اور دنیا سے محبت ہو، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میری امت میں جب آ جائے تو امت میری ہلاک ہو جائے گی، ہاں تباہی آ جائے گی۔ چونکہ مومن کے لیے موت تحفہ ہوتا ہے، تحفۃ المؤمن الموت۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے تحفہ ہے موت۔ وہ جیسے ہی آنکھ بند کرتا ہے میرے رب کی زیارت ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جاتی ہیں اور آسانی بن جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، موت سے کبھی بھی نہ ڈرنا۔ اس لیے جب ہم ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے، جس وجہ سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان، زجن للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المصومۃ والانعام والحرث۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے مزین کر دیا۔ یہ میاں بیوی کی محبت یا میاں یا عورتیں یا ساز و سامان، یہ گھوڑے، یہ جہاز، یہ جو کچھ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں زجن للناس، میں نے تمہارے لیے یہ مزین کر کے رکھ دی ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ نہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، پیچھے نہ جانا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا چھوٹا سا سامان ہے اور مختصر سا سامان ہے۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سامان اور رکھا ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور اللہ رب العزت نے آخرت رکھی ہے مسلمان کے لیے اور تقوی حاصل کرنے والے کے لیے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کچھ مقولات فرمائے تھے، بڑے عجیب مقولات ہیں۔ انہوں نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں الدنیا تغر وتضر، یہ دنیا ہمیشہ تمہیں دھوکے میں ڈالے گی، ہمیشہ تجھے نقصان میں رکھے گی۔ ہم کبھی کہتے ہیں نا، بچوں کو کہتے ہیں بیٹا اس سے یاری دوستی نہ رکھنا، یہ بچہ خراب بچہ ہے، تمہیں بھی خراب کرے گا۔ اور ہم دوستوں کو بھی کہتے ہیں یار فلاں آدمی سے اپنے آپ کو بچانا، کیوں بھائی کیوں، یہ تمہیں نقصان دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات اخذ کرتے ہیں، فرماتے ہیں الدنیا تغر، یہ دھوکے باز ہے، وتضر، اور نقصان دینے والی ہے، الدنیا حلوۃ خضرا، فرمایا کہ یہ دنیا بظاہر خوبصورت تمہیں باغات کی طرح نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ زہر ہے اور اس زہر سے اپنے آپ کو بچانا۔ فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، جنت۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن حضرت علی کے صاحبزادے ایک دن جا رہے تھے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے حسین بھی تھے، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے، گھوڑا سجا ہوا تھا۔ تو ایک سامنے سے یہودی کھڑا تھا، انہوں نے روک دیا۔ یہودی نے کہا آپ کے نانا نے یہ فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا۔ آپ اپنی حالت دیکھو، آپ کتنے خوبصورت ہو، کتنے اچھے کپڑے ہیں، کتنے اچھے گھوڑے پہ چل رہے ہو، میں کافر ہوں، میں یہودی ہوں، میں آپ کے ہاں مسلمان نہیں ہوں، میری حالت دیکھو، گندے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی سواری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا میرے نانا نے سچ فرمایا ہے، یہ دنیا آخرت کے اعتبار سے جہنم ہے۔ آخرت میں جو اللہ نوازیں گے وہ بڑی نعمتیں ہوں گی، لا یسمعون فیہا لغوا، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی بکواس نہیں ہوگی، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ دنیا کی نعمتیں ہم نے وہ دیکھی بھی نہیں، اللہ وہ عطا فرما دیں گے۔
وہ عطا فرمائیں گے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو جنت کا پانی بھی اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، میرے نانا نے سچ فرمایا، اور کافر کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ وہاں آگ ہی آگ ہوگی۔ تو یہاں تو تم بڑے سکھ کے ساتھ چل رہے ہو، بڑی آسانی کے ساتھ چل رہے ہو۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی نے اور مقامات فرمائے اور مقالات فرمائے، فرمایا فکم من کفن مغسول، اوہو کیا زبردست بات فرمائی، فکم من کفن مغسول وصاحبہ فی السوق مشغول، فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بازاروں میں چل رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کا کفن بن چکا ہے۔ وہ بازاروں میں بڑے خوش چل رہے ہیں، لیکن کفن ان کا بن چکا ہے۔ آج ہم میں سے کسی کا کفن بن چکا ہمیں نہیں معلوم، لیکن بن چکا ہے، ہمارا بازار میں آ چکا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت میں اللہ ہمیں بلا لے گا۔ پھر فرمایا وَكَم مِّن غَمْرٍ وَاحِكٍ وَهُوَ عَنْ قَرِيبٍ هَالِكٌ، اللہ اکبر، فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہنس رہے ہیں، مذاقیں پٹاخیں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان قریب موت ان کو جکڑے گی اور فرشتہ ان کے گریبان کو پکڑے گا اور ان قریب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن وہ ہنس رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی اس کو مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ پھر فرمایا وَكَم مِّن قَبْرٍ مَحْفُورٍ وَصَاحِبُهُ بِالسُّرُورِ مَغْرُورٌ، اللہ اکبر، فرمایا کہ بہت سے لوگوں کی قبریں بن چکی ہیں، لیکن وہ زمین کے اوپر چل رہا ہے خوش پٹاخے مار رہا ہے، پٹاخے کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، مغرور چل رہا ہے، تکبر سے چل رہا ہے، جبکہ ان کی قبر بن چکی ہے۔ ہاں، وہ 5 فٹ لمبی، 6 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی، اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ نے کتنا اعزاز اس گھر کو دے دیا۔ فرمایا کہ جنت میں میرے گھر کے سامنے فاطمہ اور علی کا گھر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ جنت کے عورتوں کے سردار، پھر فرمایا کہ ان کے بیٹے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، حسن اور حسین۔ اتنا بڑا اعزاز جب ان کے میت مبارک کو لے جایا جا رہا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے قبر میں پہلے جا کے مخاطب ہوا قبر سے، ارے تمہارے پاس پتہ ہے کون آ رہی ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی آ رہی ہے، محمد الرسول اللہ کا لفظ جگر آ رہا ہے، جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ جب آتی ہے تو میں محمد کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے نبی ان کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، تو اندر سے ایک آواز آئی، وہ فاطمہ کے لیے نہیں تھی، اور مجھے اور آپ کے لیے سنانے کے لیے آواز آئی تھی۔ وہ کیا آواز آئی؟ انا بیت الوحدہ، میں اکیلا گھر، میں کیڑوں کا گھر، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، میں اندھیرا گھر، میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی لے کر آئے گا، میرے پاس روشنی ہوگی، کوئی ساتھی لے کر آئے گا، میرے پاس دوست بنیں گے، میرے ساتھ اور کچھ لائے گا، وہ روشنی بنے گی اس کے لیے، نہیں کچھ لائے گا تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ میرے بھائیوں، قبر اندھیری ہے اور ایک دن جانا ہے، اس کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان پہ جایا کرتے تھے تو کھڑے ہو کے السلام علیکم یا اہل القبور وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، ان کے لیے سلام کرتے، اور سلام کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے، اور اچھا خاصا روتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے ارے کیوں رو رہے ہو عثمان، کیا ہوا ہے اتنا روتے ہو، اور کہیں ایسی جگہ پہ جاتے ہو نہیں روتے، یہاں قبر پر کھڑے ہو کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا یہ پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل، اگر یہاں پھنس گئے تو ہمیشہ کے لیے پھنستے رہیں گے، یہاں سے نجات ہوگی تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نجات رہے گی۔ ہاں، یہ قبر، اور اسی قبر سے خوشبو آتی ہے، اسی قبر سے بدبو آتی ہے، اسی قبر میں انگارے ہیں، اسی قبر میں سانپ ہیں، اور اسی قبر میں اللہ نے جنت کے باغ بنا دیے۔ حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب معراج میں جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے علاقے سے نکلے تو ایک جگہ سے خوشبو آ رہی تھی۔ جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ یہ ان بچوں کی قبر ہے، ایک عورت اور دو بچیاں جو فرعون نے اپنے زمانے میں ان کو تیل کے کڑائی کے اندر جلا کر کے ان کو بالکل راکھ کر دیا تھا، اور ان تینوں کو یعنی ایک ماں تھی اور دو بچیاں تھی، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا نعرہ لگایا کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، فرعون نہیں ہے، میرا اللہ وہ ہے جس نے پوری زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے ان کو ساڑا گیا، جلایا گیا اور اسی جگہ پہ دفنایا گیا۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے فرعون جب مرا ہے یا جب یہ عورتیں جب یہ قبر میں گئی ہیں، اس وقت سے اللہ نے ان قبروں سے خوشبو نکالی ہے جو قیامت تک خوشبو چلتی رہے گی۔ تو یہ جنت کے باغ بھی ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من النیران۔ میرے نبی نے فرمایا جس قبر میں آپ جاتے ہو یا تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھے اعمال کی وجہ سے یہ جنت مل سکتی ہے، اچھے اخلاق سے، برائی سے نہیں مل سکتی۔ برائی سے ایک آدمی شادی بھی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب دعا کریں مجھے اولاد ہو جائے، کتنا بڑا بے وقوف ہے، برائی بھی کر رہا ہے اور جنت بھی مانگ رہا ہے۔ چھوڑنا پڑے گا برائی کو، چھوڑنا پڑے گا بد اخلاقی کو، چھوڑنا پڑے گا گالی گلوچ کو، چھوڑنا پڑے گا غیبت اور بہتان کو۔ یہ گندگیاں ہیں، ان کو جب آپ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر رہے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔